رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ اسلام دین عقیدہ و عمل ہے۔ اس محور پر اس عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں درمیان گفتگو یہ بات سامنے آئی کہ پورے نظام اسلام کا محور تو عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور اس کا نتیجہ جو سب نگاہوں کے سامنے ہے وہ عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا پہلو ہے زندگی کا جسے اسلام بہت اہمیت دیتا ہے، اور وہ ہے اخلاق انسانی، ہمارے عقائد، ہمارے اعمال اور ہمارا اخلاق۔ اسلام دین عقیدہ بھی ہے، دین عمل بھی ہے، دین اخلاق بھی ہے، اور اس کے بعد ان بنیادوں سے نکل کے نہ جانے کتنے پیغامات اور کتنے پہلو سامنے آتے ہیں۔ اسلام دین اخلاص ہے، اسلام دین توکل ہے، اسلام دین اطاعت ہے، اسلام دین سلامتی ہے، اسلام دین برادری ہے، اسلام دین مساوات ہے، اسلام دین انصاف ہے، اسلام دین اعتدال ہے، اسلام دین شعور و بصیرت ہے، اسلام دین صداقت ہے، اسلام دین عقل ہے، اسلام دین حق ہے، اسلام دین حقانیت ہے۔ آپ غور کرتے جائیے اور انہی بنیادوں سے یہ سارے پہلو نکلتے آئیں گے۔ اسلام ظلم و ستم کا دین نہیں، اسلام کسی کے حق کے مارنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کسی کا دل دکھانے کو تیار نہیں، اسلام کمزوروں کی مدد کے لیے آیا ہے، مظلوموں کی حمایت کے لیے آیا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دیتا، اور ظالم کا ساتھ دینے کا حکم اسلام میں دیا گیا ہے تو اس کے ظلم میں شامل ہونا نہیں ہے، اسے ظلم سے روک دینا ہے۔ اسلام میں جبر نہیں ہے، اسلام میں استبداد نہیں ہے، اسلام میں خودسری نہیں ہے، اسلام میں سرکشی نہیں ہے، اسلام میں غرور نہیں ہے، اسلام میں تکبر نہیں ہے، اسلام میں اذیت نہیں ہے، اسلام میں اہانت نہیں ہے، اسلام میں بدگمانی نہیں ہے، اسلام میں تضلیل نہیں ہے، اسلام میں سازش نہیں ہے، اسلام میں نفاق نہیں ہے، اسلام میں جہالت نہیں ہے، اسلام میں تاریکی نہیں ہے، اسلام میں بدکاری نہیں ہے،
2 فہرستیں ہیں میں جو روز گناتا ہوں، اور کچھ بدلتا ہے، کچھ نیا آتا ہے، اور میرا ایک دعویٰ ہے اور ایک انکار ہے، اسلام میں کیا ہے اور اسلام میں کیا نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ میرے ہر گفتگو میں جو میں دعوے کر رہا ہوں اس کا ثبوت میرے پاس ہے، نظام اسلام سے، تاریخ سیرت ہدات اسلام سے، اسلام کے ہادیوں کی سیرت سے، روایات سے، احادیث سے، آیات سے۔ اور جن چیزوں کا انکار کرتا ہوں، اگر کوئی کہتا ہے اسلام میں قساوت ہے، اگر اسلام میں کوئی کہتا ہے جبر و استبداد ہے، اگر اسلام میں کوئی کہتا ہے عورتوں پر ظلم ہے، تو وہ ثابت کرے ہم انکار کر رہے ہیں، وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ کل گفتگو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کی تھی۔ میں آج آپ کی خدمت میں اسی سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، محور وہی ہے گفتگو کا، اسلام دین عقیدہ و عمل، اور عقیدہ اور عمل کا فاصلہ ممکن نہیں ہے۔ ایمان اور عمل، عقیدہ اور عمل، علم اور عمل، عمل کا رشتہ ان تینوں چیزوں سے ہے، عقیدے سے بھی ہے۔ جب کوئی عقیدہ کہیں آدمی کے ذہن میں مضبوط جگہ بنائے گا تو اسے عمل کی راہ پہ لائے گا۔ البتہ عقیدہ عمل کی راہ پر لانے کی گارنٹی نہیں ہے۔ میرے الفاظ پہ یہاں سے توجہ دیں، علم بھی عمل سے جڑا ہے، علم آئے گا تو عمل کو لائے گا، عقیدہ آئے گا تو عمل کو لائے گا، ایمان آئے گا تو عمل کو لائے گا۔ اس سلسلے میں 1-2 روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایمان اور عمل کے درمیان فاصلہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے پرسوں یا کل شب میں اپنے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ایمان ہے دعویٰ، میں مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، نبی کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، قیامت کے عقیدے کو مانتا ہوں، امامت کو مانتا ہوں۔ اور جب آدمی دعویٰ کرتا ہے تو پھر اسے اس کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ کفر ہے انکار، میں نہیں مانتا، میں محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، میں عیسیٰ کو نہیں مانتا علیہ السلام، میں خدا کا نہیں مانتا۔ جو کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا، اس سے کسی دلیل نہیں مانگی جائے گی، تم نہیں مانتے ہو تو ثابت کرو کہ تم نہیں مانتے ہو۔ جو کہہ رہا میں مانتا ہوں، اس سے دلیل مانگی جائے گی کہ خدا کو مانتے ہو تو ثابت کرو، رسول کو مانتے ہو تو ثابت کرو۔ تو امام نے فرمایا میں باتیں دہراتا اس لیے ہوں تاکہ ذہنوں میں جگہ بنا لیں اور زندگی میں اپنا اثر دکھائیں۔ اگر ہم آپ دعوے دار ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم مولائی ہیں، ہم اثنا عشری ہیں، ہم اہل بیت کے محب ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم عزادار ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم جعفری ہیں، ہمارے پاس ڈھیروں دعوے ہیں، تو پھر امام کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ زبانی کافی نہیں ہوتا، دعوے کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ اگر تم مولائی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو اس کا ثبوت دو، جعفری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو ثبوت دو، حسینی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو ثبوت دو، مسلم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو ثبوت دو، مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو ثبوت دو۔ اور دعوے جتنے کرو گے جو ایمان سے جڑے ہوں گے، ان سارے دعووں کے ثبوت کا نام ہے عمل۔ اگر دعویٰ ہے موحد ہونے کا، مسلم ہونے کا، تو سجدہ اس کا ثبوت ہے۔ اگر دعویٰ ہے خدا کو ماننے کا تو عبادت اس کا ثبوت ہے۔ اگر دعویٰ ہے صاحب ولایت و امامت، اقرار امامت و ولایت کا کہ میں امامت والا ہوں، میں ولایت والا ہوں، تو اس کا دعویٰ ہے ان کی اطاعت کا۔ دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جاتا۔ ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام، صلوات بھیجنا تو بھیجیں، سنیں میرے جوان سنیں، چوتھے امام نے فرمایا، وہ چوتھے امام کہ جو نہ ہوتے اور ان کی خدمات نہ ہوتی تو کربلا کا اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا حادثہ جس کا اہتمام نہ جانے کب سے تھا، خلقت کائنات کے ابتدائی مرحلوں سے، وہ کربلا کا واقعہ وہیں کربلا میں دفن ہو گیا ہوتا۔ یہ زین العابدین تھے ایک طرف اور زینب کبریٰ تھی دوسری طرف، جنہوں نے اس کربلا کے واقعے کو شہدائے کربلا کے ساتھ کربلا میں دفن نہیں ہونے دیا، اسے عالمی سطح پہ پھیلا دیا۔ چوتھے امام کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں
وہ لوگ ہماری نگاہ میں سنے وہ لوگ جو مولائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم سب دعوے دار ہیں حسینی، ہم اپنے کو حسینی، مولائی، جعفری، شیعہ، اثنا عشری، محب اہل بیت، مسلم، مومن سب کہتے رہتے ہیں بدل بدل کے. تو اب امام کا جملہ سنیے. امام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں وہ لوگ جو ہم اہل بیت کے ماننے کا اقرار کرتے ہیں لیکن ہماری سیرت کو نہیں اپناتے اور ہماری بات کو نہیں مانتے. یہ چوتھے امام کا جملہ ہے کہ ہمیں مانتے ہو لیکن ہماری بات کو نہیں مانتے. وہ ہیں امام، ان کی بات ہے دین. وہ ہے ولی، ان کی بات ہے ان کی اطاعت کا. جو ہمیں مانے مگر ہماری باتوں کو نہ مانے، ہماری سیرت کو اپنائے، وہ سب سے زیادہ ہمیں ناپسندیدہ ہے. ایمان و عمل، عقیدہ و عمل، علم و عمل، یہ جڑے ہوئے رشتے ہیں. ایمان کو عمل سے الگ نہیں کیا جا سکتا، علم کو عمل سے الگ نہیں کیا جا سکتا، عقیدے کو عمل سے الگ نہیں کیا جا سکتا. عقیدہ بغیر عمل، علم بغیر عمل، ایمان بغیر عمل کے ویسے ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے، پھر نہیں بچنے والی. وہی صورتحال اس رشتے کی ہے جسے ہم آپ نہیں محسوس کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ایمان ہمارا کسی سیف پہ رکھا ہے، اسے کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایمان کو گناہ کھا کے مٹا سکتے ہیں. ایمان، علم اور عقیدہ تینوں ضرورت مند ہیں عمل کے، اور ایمان کو عمل سے الگ نہیں کیا جا سکتا. ہمارے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ارشادات کا ایک مجموعہ ہے نہج البلاغہ، جس سے ہم آپ سب واقف ہیں. اس کے علاوہ آپ کے کلمات قصار جو نہج البلاغہ میں بھی آپ کے چھوٹے چھوٹے سینٹنس جملے ہیں جو بہت ہی کم الفاظ میں بڑے بڑے پیغامات اس میں چھپے ہوئے ہیں. نہج البلاغہ کے 3 پارٹ ہیں، خطبے ہیں، خطوط ہیں مولا کے، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جو جملے ہیں جو کلمات قصار کے نام سے جانے جاتے ہیں. اس کے علاوہ مولا کی ایک کتاب اور ہے، ایک عالم گزرے ہیں آمودی، اور انہوں نے کتاب مرتب کی ہے، مولا کے چھوٹے چھوٹے جملوں کو جمع کیا ہے. اس کا نام رکھا ہے درر الکلم و غرر الحکم، کلمات کے موتی اور حکمتوں کی روشنیاں اور بلندیاں. اور اس میں کلمات مولا جمع کی ہیں. اس میں ایک جملہ ہے، برسوں پہلے نظر سے گزرا تھا، آج غور کرتے ہوئے یاد آ گیا. میں چاہے مومنین کو سنا دوں، سننے پہ راضی ہو چاہے راضی نہ ہو، صلوات تو بھیج ہی دیجیے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم خالی دعوے دار بن کے نہ رہیں کہ میں شیعہ، میں محب، میں مولائی، میں جعفری، میں ماتمدار، میں عزادار. یہ جتنے دعوے ہیں سب کا ثبوت چاہیے، اور ہر ایک کا ثبوت ہے عمل. جو دعویٰ اس کا ثبوت اس کا عمل ہے. ایمان و عمل کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. چھٹے امام کا ارشاد میں نے آپ کو سنایا کہ دعویٰ ہے، ثبوت ہے. اب امیر المومنین کا ارشاد سنیے. فرمایا الایمان والعمل اخوان توامان و رفیقان لا یفترقان. الایمان والعمل، ایمان اور عمل، عمل جو ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوا، اخوان 2 بھائی ہیں. اخ واحد ہے، اخوان اس کا انگلش میں تثنیہ، اردو میں تثنیہ نہیں ہوتا، عربی میں 3 ہوتے ہیں، ایک سنگولر اور ایک پلورل سے پہلے، بیچ میں تثنیہ واحد، تثنیہ جمع. ایک کے لیے عربی میں الگ لفظ ہے، 2 کے لیے الگ لفظ ہے، اور 3 اور اس سے زیادہ کے لیے الگ ہے، وہ جمع کہلاتا ہے. اخوان 2 بھائی، الایمان والعمل 2 بھائی ہیں. لیکن کون سے بھائی؟ ایک لفظ اس میں بڑھایا مولا نے، خالی 2 بھائی نہیں کہا، توامان، جڑواں. اور پھر فرمایا وہ رفیقان، اور ایمان اور عمل 2 دوست ہیں. مگر دوست کون سے؟ دنیا بھر کا ہر دوست نہیں. لا یفترقان، ایسے 2 دوست جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے. صاحب نہج البلاغہ کا جملہ ہے، ہم آپ بچپن سے سنتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد عظمتوں میں بلاغت کا اعلیٰ ترین معیار نہج البلاغہ ہے. یعنی ان کی گفتگو میں نہ کوئی ایک لفظ
فاضل آئے گا، نہ کوئی لفظ کہیں کم رہ جائے گا، جتنے الفاظ درکار ہیں اتنے ہی الفاظ استعمال ہوں گے۔ تو جو بات مولا نے یہاں کہی ہے، دونوں جگہ ایک لفظ بڑھایا، کیا یہ کہتے تو ہم نہ سمجھ پاتے کہ ایمان اور عمل دو بھائی ہیں اور دو دوست ہیں، دونوں جگہ ایک ایک لفظ بڑھا دیا۔ اخوان دو بھائی ہیں مگر دونوں بھائی کون سے؟ جڑواں والے۔ اور دو دوست ہیں، دونوں بھائی کون سے؟ دونوں دوست کون سے؟ ایک دوسرے سے الگ نہ ہونے والے۔ بھائی بہن ہم جانتے ہیں جڑواں بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے پیدا ہوتے ہیں، جڑواں میں ایک آتا ہے دوسرا آتا ہے۔ دوست وہ بھی ہوتے ہیں جو زندگی بھر دوستی چلتی ہے، اور دوست وہ بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی میں دوستیاں نہیں چلتی، ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو دوستیوں کی دو قسمیں ہیں، زندگی بھر دوستی چلنے والی دوستی اور ٹوٹ جانے والی دوستی۔ بھائی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، الگ الگ پیدا ہونے والے، ساتھ پیدا ہونے والے۔ مولا نے دو لفظ بڑھائے کہ اگر آپ ذرا سے غور کریں تو ایک پیغام سامنے آئے گا جو مولا ان دو لفظوں کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے ہر چیز کے دو کنارے ہیں، ایک ہے ایک آغاز شروع ہونا، اور ایک ہے اختتام خاتمہ ختم ہونا۔ میری زندگی شروع ہوئی، میری زندگی دنیا میں ختم ہوگی، ہمیشہ کے لیے نہیں ختم ہوگی، دنیا میں ختم ہوگی۔ مجلس شروع ہوئی، مجلس ختم ہوگی۔ اب ایمان اور عمل کا رشتہ پہچانوانے کے لیے مولا نے دو مثالیں دیں، بلا ضرورت نہیں دی ہیں۔ ایک مثال دی بھائی کی، ایک مثال دی دوست کی۔ بھائی کی مثال کیا بتا رہی ہے؟ بھائی والی مثال وہ بتا رہی ہے جو دوست والی مثال نہیں بتاتی، اور دوست والی مثال وہ بتاتی ہے جو بھائی والی مثال نہیں بتاتی۔ امام نے کہا ایمان اور عمل دو بھائی ہیں، تو بھائی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، بھائیوں محبت ہوتی، بھائی دوسرے سے الگ نہیں ہوتے، سب کچھ ہے، لیکن بھائی بالعموم ایک پہلے آتا ہے ایک بعد میں۔ اب بھائی ہیں تو بھائی رہیں گے، اب ان کا بھائی ہونا ختم نہیں ہو سکتا، لڑ جائیں بھڑ جائیں کچھ کر ڈالیں، مگر یہ نہیں کہ لڑ گئے لہذا بھائی نہیں رہے، بھائی تو رہیں گے۔ لیکن اگر دوست لڑ جائیں آپس میں تو دوست نہیں رہ جاتے، دشمن ہو جاتے ہیں۔ بھائی اللہ کا بنایا رشتہ ہے، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، بھائی بھائی رہے گا، چاہے لڑے چاہے بھیڑے چاہے مار کاٹ کرے کچھ کرے، اور کرے گا تو جہنم جائے گا، جو کرے گا وہ جہنم جائے گا، اور دونوں کریں گا اللہ کہے گا دونوں تم جہنم واصل ہو، مجھ سے مطلب نہیں۔ میں جملوں کو بار بار دہراتا ہوں اور دہراتا رہوں جب تک ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کو چھوڑ دینے کی بیماری چلتی رہے گا۔ بہت جلدی ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، بہن نے بہن کو، بھائی نے بھائی کو، رشتوں نے رشتوں کو بہت جلدی چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اپنے چچا زاد بھائی کی شکایت کی، دسیوں بار میں پڑھ چکا ہوں اور پڑھتا رہوں گا جب تک معاشرے سے مصیبت نہیں ختم ہوگی، ایک رشتوں کو توڑنے کی، رشتوں کو چھوڑنے کی مصیبت۔ ہم رشتوں کو چھوڑ کے جانتے ہیں کیا مصیبت بول لیتے ہیں۔ رسول اللہ خدمت میں آج چچا بھائی کی شکایت کی اور کہا کہ میں بہت جوڑ کے رکھا، بہت جوڑ کے رکھتا، منتے ہی نہیں، میں نے بھی اب طے کر لیا۔ رسول اللہ نے کہا کیا طے کیا ہے؟ کہا جیسے انہوں نے ہم کو چھوڑا ہے ویسے ہم ان کو چھوڑیں گے۔ تو حضور نے فرمایا اذن یرفضکم اللہ جمیعا، تم بھی ان کو چھوڑو گے، وہ تو پہلے ہی تمہیں چھوڑ چکے، تم بھی ان کو چھوڑو گے تو اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا۔ تو میں اپنی بہنوں سے جو چھوڑنے کے ایکسپرٹ ہیں اور چھوڑانے کے ایکسپرٹ ہیں ان سے کہنا چاہوں گا، نہ اپنی بہنوں کو چھوڑیے اور بھائیوں کو، اور نہ اپنے شوہر کے بھائی بہنوں اور ماں باپ کو چھوڑوائیے، جوڑے رکھیے تاکہ اللہ سے جڑی رہیے۔ آپ انہیں چھوڑوائیں گے اللہ آپ کو چھوڑے گا، آپ انہیں توڑیں گے اللہ آپ کو توڑے گا۔ آپ کا توڑا جڑ سکتا ہے، اللہ کا توڑا پھر جڑ نہیں سکتا ہے۔ تو بھائی بھائی ہو گئے تو رہیں گے مگر ہوتے نہیں ہیں ساتھ۔ عام طور پر ایک بھائی پیدا ہوتا ہے، سال 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد دوسرا بھائی پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر حضور امام یہ کہتے کہ ایمان اور عمل دو بھائی ہیں تو ہم کہتے ٹھیک تو ہے، ایمان آئے گا 10-20 سال کے بعد، 2-4 سال کے بعد عمل بھی کریں گے۔ ابھی بس اللہ ایک کہیں گے، نماز 4 سال بعد پڑھیں گے، ابھی کہیں گے اللہ ہے، نماز روزہ 10 سال بعد رکھیں گے، آج 5 سال بعد کریں گے، اس لیے کہ بھائی کا ہے نا، تو بھائی ساتھ تھوڑی پیدا ہوتے۔ امام نے فوراً سمجھایا نہیں، جیسے جڑواں بھائی ساتھ پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی ایمان اور عمل جڑواں بھائی ہیں۔ ایمان آئے گا تو بغیر عمل کے نہیں آئے گا، یعنی آغاز ہوگا تو ساتھ ساتھ ہوگا۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جڑواں بھائی ساتھ پیدا ہو
یہ تو ہے ضروری، مگر ساتھ مرے یہ تو ضروری نہیں۔ ایک جڑواں بھائی مر جاتا ہے، ایک بڑواں بھائی جڑواں بھائی رہتا ہے، امام نے اس کا بھی تدارک کر دیا کہ آغاز کے لیے جڑواں بھائی ساتھ آئیں گے، اختتام کے لیے رفیقان ایسے دو دوست ہیں جو لا یفترقان، ایسے دو جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ تو دونوں جملوں کا نتیجہ نکلا کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان آئے گا تو عمل کو لائے گا، ایمان رہے گا تو عمل ساتھ رہے گا۔ اگر ایمان کا دعویٰ ہے اور عمل نہیں ہے تو سمجھ لو یہ دعویٰ ہے مگر حقیقت نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایمان و عمل کا یہ پکا رشتہ، یہی علم و عمل کا بھی رشتہ ہے، یہی رشتہ عقیدہ و عمل کا ہے۔ یہ سارے رشتے تینوں جگہ۔ اور ان میں ایک چیز اور جو واضح کرنا چاہتا ہوں، ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے اور ایک اپنے پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سہارے حضور نے مثال دی، حقیقت کو بیان کیا امام نے اور اس کی مثال دے کے سمجھا گئے رسول اللہ۔ امام نے فرمایا کہ علم جب آتا ہے تو یحتف بالعمل، میں نے کسی جانکاری حاصل کی، دین کو سیکھا، دین کی باتیں سیکھی، تو العلم یحتف بالعمل، علم آتا ہے تو عمل کو آواز دیتا ہے۔ اگر علم کے آنے پر عمل کو پکارتا ہے، اگر عمل نے لبیک کہی اور جیسا علم وہی عمل بھی ہو گیا، ہم نے جانا نماز واجب پڑھنے لگے، روزہ واجب رکھنے لگے، خمس واجب نکالنے لگے، غیبت حرام میں چھوڑ دیا، جو بھی ہمیں معلوم ہوا وہ ہم کر رہے ہیں، خالی معلومات کا خزانہ لے کے ڈھیر۔ ابھی کبھی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مجلسوں میں سال بھر میں اتنا پڑھا جاتا ہے، اتنا پڑھا جاتا ہے، مگر ہم لوگ کیوں نہیں سدھرتے، کیوں نہیں ہماری یہ معلومات ہمارے کام آتی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ پڑھا تو بہت جاتا ہے، سنتے بھی بہت ہیں، نالج بھی ہماری بہت بڑھتی ہے، مگر نالج آتی ہے، علم آتا ہے ایک چیز اور علم کا ٹکنا دوسری چیز ہے۔ علم آتا ہے سیکھنے سے، علم ٹکتا ہے عمل کرنے سے۔ یہ علم ٹکتا اس لیے نہیں ہے کہ عمل نہیں ہوتا۔ امام نے فرمایا العلم والعمل، العلم یحتف بالعمل فإن أجاب وإلا فارتحل عنہ۔ علم آ کے عمل کو آواز دیتا ہے، آیا عمل، اس کے علم کے مطابق عمل ہوا تو ہوا، ورنہ علم بھی چلا جائے گا۔ میں جلدی سنا دینا چاہتا ہوں کہ ایمان و عمل، یہ علم و عمل اور یہ عقیدہ و عمل کے درمیان جو رشتہ ہے، یہ رشتہ دو رشتے ہیں، غور سے توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ ایک رشتہ یہ ہے کہ یہ عمل ایمان کو، عقیدے کو، علم کو بچاتا لاتا بھی ہے۔ علم لانے کا ایک ذریعہ ہی عمل ہے، ایمان لانے کا ایک ذریعہ ہی عمل ہے، عقیدہ لانے کا کہ اچھا عقیدہ ہے، اچھے عمل ہیں۔ ایمان اور علم اور عقیدے کا رشتہ عمل سے دو رشتے ہیں۔ ایک رشتہ ہے علم عمل، علم لاتا ہے، عمل ایمان لاتا ہے، عمل عقیدہ لاتا ہے۔ دوسرا رشتہ یہ ہے کہ عمل ایمان کو بچاتا بھی ہے، علم کو بچاتا بھی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آدھی روایت پڑھی ہے دوسری پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آئیں گے تو رکیں گے نہیں جب تک عمل نہ کرو۔ تو عمل ہے بچاؤ کا ذریعہ، اچھا ٹھیک ہے عمل بچائے گا، اب لائے گا کیسے؟ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے۔ میں اپنے زبان میں اسے عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ دنیا بھر میں ہر جگہ بسے ہوئے، ممبئی جیسے شہر میں ماشاءاللہ مجالس ہو رہی، اتنی روشنی میں، رونق کے ساتھ۔ رونق تو نہیں ہے اس سال، روشنی ہے بس۔ اللہ وہ رونق دوبارہ واپس لائے۔ ہماری ان کوتاہیوں، میں روز کہتا ہوں اپنی کوتاہیوں کا حساب کرے، ہر امام بارگاہ کا متولی حساب کرے، ہم سے کیا خطا ہوئی کہ امام بارگاہ بند ہے۔ ہر روزے کا ممبر کا ذمہ دار دیکھے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، ہر انجمن کا سیکریٹری اور نوحہ خان دیکھے ہم سے کیا کوتاہی ہوئی، ہر نوحہ خان دیکھے، ہر ماتمی دیکھے، ہر عزادار دیکھے، ہر بی بی، ہر مرد، ہر خطیب، ہر ذاکر، تمام وہ ہم لوگ جو اس عزاداری کا حصہ ہے کسی نہ کسی شکل میں، ہم دیکھیں ہم سے خطا کہاں ہوئی ہے کہ یہ نعمت ہم سے چھینی۔
اتنی نعمتیں ہم سے چھن گئیں، ٹھیک ہے اللہ نے اس کی جگہ اپنے کرم سے ہمیں دوسری نعمتیں عطا کر دیں، آن لائن عزاداری ہو رہی وسیع پیمانے پر، مگر اس کی اپنی خصوصیات اور برکات ہیں، اور اس کی اپنی خصوصی مومنین کا جمع ہونے کی جو برکات ہیں وہ برکات تبھی حاصل ہو سکتی ہیں جب فرش ادا پہ آ کے ہم بیٹھیں اور سنیں۔ اور میں نے اسی لیے بار بار کہا کہ اگر بڑے بڑے فرش ادا نہیں بچھے ہیں تو گھروں میں چھوٹے چھوٹے فرش ادا بچھا لو، کم سے کم ایک مجلس فرش ادا پہ بیٹھ کے سنو، تاکہ فرش ادا کی برکتیں تمہارے پاس آئیں، جن برکتوں میں ملائکہ کا آنا ہے، جن برکتوں میں ائمہ کا آنا ہے، جن برکتوں میں تو خود رسول خدا کی تشریف آوری ہے۔ لیکن ہر جگہ مومنین ہیں، اس وقت بھی علماء خطبہ ذاکرین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمارے یوپی میں بجلی بار بار جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اب گھوپ اندھیرا ہو گیا، بجلی چلی گئی، ہمیں کام ہے کچھ، ہم اپنے کمرے دوسرے کمرے میں نکل کے جا رہے ہیں، بارش کا موسم ہے، ابھی آندھی بھی آئی ہے، ادھر سے کچھ ٹوٹ کے گرا، ادھر سے کچھ ٹوٹ کے گرا، اتفاق سے پڑوسی کے یہاں مجھے جانا ہے، کوئی ضروری کام ہے، اب پتہ نہیں ہے جو گملے لکھے تھے گھروں پہ ان میں کوئی گرا ہوگا، کوئی درخت کوئی ٹوٹا ہوگا، کوئی شاخ ٹوٹی ہوگی، کوئی بجلی کا تار ٹوٹا ہوگا، راستہ نہیں معلوم، اندھیرا پھیلا ہوا۔ ہم نے ہاتھ میں نکالا اپنا موبائل، اس کی لائٹ جلائی، اب جو لائٹ جلائی تو موبائل کے لائٹ کے دائرے میں ایک راستہ مجھے دکھائی دینے لگا، اس راستے پہ میں نے دیکھ لیا کہاں پہ تار ہے، کہاں پہ لکڑی ہے، کہاں پتھر ہے، کہاں صحیح ہے، کہاں کیچڑ، کہاں پانی، کہاں ٹھیک ہے، لیکن اس کے آگے پھر اندھیرا ہے، آگے مجھے نہیں پتا آگے کیا پوزیشن ہے، تو جو میں شمع لیے کھڑا ہوں یا موم بتی لیے کھڑا ہوں یا ٹارچ لیے کھڑا ہوں یا موبائل لیے آپ کھڑے یا میں کھڑا ہوں، یہ کھڑے ہونے والے دو مزاج کے ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو روشنی کے آگے اندھیرے سے ڈر رہے ہیں کہ کیا معلوم آگے کیا ہو، کہیں آگے کوئی خطرناک سانپ پاپ نہ ہو، لہذا جہاں روشنی وہیں کھڑے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، توجہ دیں، آگے نہیں بڑھتے کہ پتہ نہیں آگے کیا صورت ہو، کھڑے ہیں وہیں، قدم آگے نہیں بڑھاتے۔ اور ایک وہ ہے کہ اس نے کہا جتنا دکھائی دے رہا یہ تو صاف ہے، اس پہ تو قدم بڑھائیں آگے، تو جو آگے کے اندھیرے سے ڈر کی جتنی روشنی اس میں بھی قدم نہیں بڑھاتے وہ وہیں کھڑے رہیں گے زندگی بھر، لیکن جنہیں جتنی روشنی دکھائی دے رہی اس میں قدم بڑھائیں گے تو جیسے ہی ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا روشنی ایک قدم اور آگے بڑھ گئی، ہم نے قدم آگے بڑھایا روشنی قدم آگے بڑھ گئی۔ بس بے عمل گمراہی کی تاریکی سے ڈر کے کھڑا رہتا ہے اور باعمل اپنے ایمان کی روشنی میں آگے بڑھ کے منزل نجات تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ اور بے عمل ہو کے بیٹھنا مزاج کس کا ہے؟ آپ جیسے مجلسی مجمع کو اشارے کافی ہیں، جب نکالا گیا تھا مردود اپنی حرکتوں کی وجہ سے جنت سے، کون مردود؟ مردود اول، یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد اس نے اپنے سے بڑے مردود کھڑے کر دیے، مگر اپنے زمانے کا بڑا وہی تھا۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ شاگرد استادوں سے آگے نکل جاتے ہیں، یہ کوئی شرط تھوڑی ہے کہ اب شاگرد استاد سے قابل نہ ہو، پوری دنیا شاگرد ہے، لیکن ہو سکتا ہے شیطان بھی کہے ارے بھائی یہ تو مجھ سے بڑا شیطان ہے، اور یہ شیطان جو ہے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں جنوں میں بھی ہوتے ہیں، اور ان شیطانوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خالی جنت کے کناروں پہ ہیں، یہ جہنمی علاقوں میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہر زمین پہ ہر خط پر ہر جغرافیہ میں انسانوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں جنوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ پناہ مانگو، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ جو شیطان فتنے پھیلانے والے، یہ شیطان اور جو نیکی کے کام پر اپنی چالاکیاں چلانے والے، یہ شیطان جو ظاہری طور پر غم حسین کا حوالہ دے کے قوم کو جھگڑا کھڑا کرنے والے، نہ جانے کتنے شیطان ہیں جو طرف طرف چھپے ہوئے ہیں۔ ابھی میں نے کل ہی ایک بہت قیمتی بات پڑھی، مجھے یاد آ گئی، صلوات بھیجے تو آپ کی خدمت میں۔ دو سورے ہیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، معوذتین کہتے ہیں لوگ، معوذہ نہیں ہے، معوذتین، جن کے ذریعے پناہ لی جاتی ہے۔ تعویذ کہتے ہیں کسی چیز سے پناہ لینے کو، یہ باندھ کے لٹکانے کو نہیں، پناہ لینے کو۔ ایک ہے قل اعوذ برب الناس اور ایک ہے قل اعوذ برب الفلق، دونوں کی تلاوت کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات فی
قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور دوسرا سورہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الذی الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ. دونوں کے فرق کو محسوس کیجئے. قل اعوذ برب الناس، پناہ لیتا ہوں کس کی بارگاہ میں؟ کس کی بارگاہ میں؟ رب الناس، اللہ جو انسانوں کا رب ہے. قل اعوذ برب الناس، اللہ کی بارگاہ میں جو رب ہے ایک. ملک الناس، رب بھی ہے، ملک اور مالک اور بادشاہ اور صاحب اقتدار بھی ہے. پھر تیسرا کیا ہے؟ الہ الناس، جو انسانوں کا الہ اور پروردگار بھی ہے، معبود بھی ہے. تو یہاں پناہ لی اللہ سے، مگر اللہ کے تذکرے 3 بار کیے. توجہ دے، کس کی پناہ لے رہا ہوں؟ برب الناس، جو رب الناس ہے، جو اللہ ہے، الہ ہے، جو ملک ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے ایک. 3 بار پناہ لی اس کی بارگاہ میں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے. 3 پہلوؤں کا تذکرہ کیا. کاہے سے پناہ لی؟ کتنی چیزوں سے؟ 3. اللہ کا 3 بار تذکرہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پناہ لی. مگر پناہ کس چیز سے لی؟ من شر الوسواس الخناس. پناہ ایک چیز سے لی. کس چیز سے؟ وسوسے سے، جو دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، جو انسانی سینوں پیدا ہوتا ہے. اور یہ وسوسہ کون پیدا کرتا ہے؟ 2 لوگ، من الجنت، جن بھی پیدا کرتے ہیں وسوسہ دلوں میں، ورغلاتے ہیں، ابھارتے ہیں، اور انسان بھی کرتے ہیں. مگر جو جنوں اور انسانوں کی بلا انسان پہ آتی ہے، وہ بلائیں کتنی ہیں جس سے پناہ لے رہا؟ وہ ایک ہے وسوسہ، دل میں پیدا ہونے والے بے ڈھنگے خیالات. توجہ دیں، میں نے بھی کل ہی بات پڑھی، آج ہی آپ کے سامنے منتقل کر رہا ہوں. تو یہاں پر ایک بلا ہے جس سے پناہ لے رہا، اور وہ ہے وسوسہ. دل کے اندر سے برے ذہن و دماغ میں خیالات پیدا ہونا. یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے یا شیطان انس یا شیطان جن. سورہ فلق میں کاہے سے پناہ لی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. کس کی بارگاہ پناہ لی؟ رب الفلق. صبح کے پاؤ پھٹنا جسے کہتے ہیں، صبح نمودار ہونا، صبح نمودار کرنے والے رب کی قسم. بس ایک. قل اعوذ برب پناہ لیتا ہوں کس کی بارگاہ میں؟ صبح نمودار کرنے والے کی. وہاں کس کی لی تھی؟ 3 بار پناہ کی بات کی تھی. یہاں کتنی بار ہے؟ قل اعوذ برب الفلق. پھر تو اب بے نہیں آیا نا. کاہے سے؟ من شر ما خلق، اس کی مخلوق کے شر سے. ایک ہو گیا مخلوق کا شر. مخلوق کوئی بھی ہو، اس کا شر کچھ بھی ہو، سب آ گیا. سارے شر آ گئے سمٹ کے. ایٹم بم بھی آ گیا، کورونا بھی آ گیا، پیدائشی آ گیا، بنایا ہوا آ گیا، محلے کے بھائی بھی آ گئے، کمیونٹی کے دادا بھی آ گئے. سب من شر ما خلق. مگر ایک ہی چیز نہیں ہے جس سے پناہ. اور کون چیز؟ اگلی آیت کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، راتوں میں چپکے سے آ کے ستانے والے. میں اپنی زبان آسان سے بول رہا ہوں. یہ دوسری چیز ہو گئی. پھر تیسری چیز کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی گروہوں میں پھونکنے والیاں. ہاں مزہ آ گیا. میں نے یہی آیت پڑھ کے ترجمہ پڑھا تھا بہت زمانہ پہلے ماہ رمضان میں. تو ایک میڈم بگڑ گئی بری طرح. ہم نے کہا بھائی اس میں یہ جو جادو ٹونے کا کیس ہے، پھونکا پھاکی کا، اس میں اللہ نے پھونکنے والیاں کہا ہے، پھونکنے والے نہیں کہے ہیں. بہت بری طرح بگڑ گئی. دوسری خاتون نے سمجھایا بھائی جاؤ اللہ سے لڑو، مولوی کیا کرے. ہائی یہ من شر النفاسات، یہ تانیث ہے، مؤنث ہے، ورنہ نفاسون ہوتا پھونکنے والوں. مگر پھونکنے والے ہیں ہی نہیں، ہم تو پھونکوانے والے ہیں. من شر، میں اپنی بہنوں سے خاص کر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بیماری میں مسلسل دیکھتا ہوں. اہل بیت کا در جسے نصیب ہو وہ باباؤں اور گنڈوں، تعویذوں اور جالیوں پہ جائے، اس سے نا بد نصیب کون ہے؟
کہاں جاتے ہو ان جادو ٹونے والوں باباؤں کے پاس، کہاں جاتے ہو جھاڑ پھونک والوں کے پاس؟ یہ اپنی بوتل کا پانی تمہیں پلا پلا کے اس سے کمائی کر رہے ہیں، اور تم جو ہے اہل بیت کا در چھوڑے ان گنہگاروں، ان مکاروں کے پاس جا رہے ہیں جو دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے پاس جاؤ جن کو لبوں کو حرکت بھی نہیں دینا پڑتی، خالی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو مٹی کی دیوار سونے کی ہو جاتی ہے۔ یہ پھونکنے والیوں کی بات آ گئی تو میں تھوڑا اپنی بہنوں سے کہہ لوں، تم کہاں جاتی ہو ان گنڈے تعویذ والوں کے پیچھے، ان اعمال بتانے والوں کے پیچھے؟ ان میں کہاں وہ طاقت ہے کہ تم اگر یہ سدھار سکتے تو خود سدھرے ہوتے۔ یہ سڑک پہ فٹ پاتھ پہ یہ بابا 420 کر کے بکرا مرغا نہ مانگ رہے ہوتے۔ یہ آج تک تو تمہارے پیسوں کے محتاج ہیں، تمہیں کیا غنی بنائیں گے، تمہارا کیا ایک مصیبت ہے، کوئی بندھن لگا ہے کھول دیجیے جب مصیبت ہے، کوئی باندھ نہیں لگا، باندھ خالی تمہاری بے دینی کا لگا ہے، تالا تمہاری بے دینی کا لگا ہے۔ نمازیں تم قضا کرو، خمس تم نہ نکالو، حجاب تمہارے سر پہ نہ آئے، تمہارے میاں بدماشیاں کرتے پھرے، تنگ کرتے پھرے، باندھ کچھ نہیں لگا، روک وہ کچھ نہیں لگی، روک تمہارے اپنے اعمال کی ہے۔ اتنی کڑوی اور کوئی سنائے گا بھی نہیں، میٹھی کر لیجیے صلوات سے۔ میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ سب توہمات ہے۔ اسلام دین عقیدہ و عمل ہے، اسلام دین عملیات نہیں، دین خرافات نہیں، گنڈے تعویذ کا دین نہیں ہے، جدول بنانے کا دین نہیں ہے۔ 36 72 73 سبحان اللہ ماشاءاللہ رحمان یاسین جو اس جاہل کی سمجھ میں آیا خاکہ بنایا، آپ کو پکڑا لیا، آپ گھروں ہو کر چلے آئے۔ کسی عالم سے آج تک دیکھا ہے؟ تک کسی عالم کی کتاب میں دیکھی آج تک یہ چیزیں؟ مگر پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بیماری خواتین سے مخصوص اس لیے کہا من شر النفاثات فی العقد، گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ لیتا ہوں۔ تو کہے سے پناہ لی؟ قل اعوذ برب الفلق، پناہ کہاں لی؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ مگر ایک ہی بار کہا۔ ناس والے سورے میں کتنی بار تھا؟ 3 بار۔ اللہ سے پناہ، اللہ سے پناہ، اللہ سے پناہ، مگر رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور یہاں بس برب الفلق۔ جو رب الفلق کہہ کے ایک کے بارگاہ پناہ لی تو کہے سے پناہ لی؟ من شر ما خلق، اس کی مخلوق میں جہاں جہاں شر ہے سب سے بنا، ہو گیا کام۔ مگر اس شر کے اندر زیادہ شر ہے تو الگ سے، وہ من شر غاسق اذا وقب، رات کی تاریکیوں میں چھپ چھپ کے بدماشیاں کرنے والوں کے شر سے پناہ۔ وہ پھر سے من شر النفاثات فی العقد، اب خاص پورے من شر ما خلق کے دائرے میں تو سب آ گیا، جادو ٹونا اور پھونکا پھاکی اور حسد سب آ گیا، مگر یہ اتنے خطرناک ہے کہ ان کا الگ سے تذکرہ کیا گیا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہوں پھونکنے والیاں، وَمِن شَرِّ حاسد، حسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو 4 چیزوں سے پناہ مانگی، رات اللہ کی مخلوق کے شر سے، رات کی تاریکیوں میں فتنہ پھیلانے والے، گرہوں پہ پھونکنے والیاں اور حاسد۔ ان چاروں کا شر کتنا بڑا ہو سکتا ہے سوچ لیجئے۔ مگر یہ بڑا شر بھی اللہ اس کی کہتا پناہ لو، میں ایک بار ہمیں کہہ دو کہ پاؤں پھٹنے کی صلاحیت جو صبح نمودار کرتا اس رب کی قسم ہو گئی بات۔ سورہ ناس میں کتنی چیز سے پناہ ہے؟ صرف ایک چیز سے پناہ ہے، میں نے محنت کی بھی، آپ سے لی بھی ہے، صرف ایک چیز سے پناہ ہے۔ کہا سے من شر الوسواس الخناس، وسوسہ جو اندر سے پیدا ہوتا ہے، خناس یہ جھکیانا پنا، جھک پنا، یہ بددماغی، بدخواہی، یہ جو اندر سے پیدا ہوتی ہے، وسوسہ جو اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کو پیدا کون کرتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں، یا جن یا انسان۔ ایک برائی ہے وسوسہ، مگر وسوسے سے پناہ لے رہا اللہ کی بارگاہ میں 3 بار کہہ کے۔ اب وہ 4 برائیاں ہیں، پورے شر دنیا بھی اس میں شامل، حاسد بھی، پھونکنے والیاں بھی، پھر بھی اللہ کی بنا میں ایک بار جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو دنیا میں جتنے شر پھیلے ہوئے ہیں ان میں سب سے خطرناک شر ہے تمہارے اندر کا وسوسہ۔ اس وسوسے سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ لے لو تو تم نجات یافتہ ہو جاؤ گے۔ دن رات ہمارے ذہن و دماغ وسوسوں کا شکار رہتے ہیں،
اور ان وسوسوں کے نتیجے میں آدمی غلط راہوں پہ جاتا ہے۔ میں نے بات کہتے کہتے پھر بھی اچھا خاصا وقت لے لیا۔ میں کہہ رہا تھا ایمان و عمل، عقیدہ و عمل اور علم و عمل کا رشتہ وہ ہے کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان آئے گا تو عمل لائے گا۔ جتنا کمزور ایمان ہوگا اتنی بے عملی ہوگی، جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنا ہی عمل آگے بڑھتا جائے گا اور اطاعت کا جذبہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اب باقی جو باتیں کہنا ہے کل انشاءاللہ کہوں گا۔ چند قیمتی باتیں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان سے بات کر رہا ہوں اب جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان عمل بھی ہیں۔ صاحب ایمان اور صاحبان عمل لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں کہ خالی ایمان کافی نہیں جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو، اور خالی عمل کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ عمل کے ساتھ وہ صلاحیت نہ ہو عمل کی جو اللہ کی بارگاہ میں عمل کو پہنچا بھی سکے اور قبول بھی کرا سکے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ لائٹ بدلنا جو اس کس چیز کا اشارہ ہے کہ آپ مصائب پہ آ جائیے یا کیا ہے، میں نہیں سمجھ سکا۔ ابھی تو میں فضائل پڑھ رہا ہوں، لائٹ مصائب والی کر دی گئی، میں نہیں سمجھ سکا ہوں۔ ایک صلوات بھیجے محمد کیا جلدی کم کرنا ہے؟ اچھا نہیں ہے، میں نہیں سمجھا، شاید کوئی پرابلم ہے، چھوٹی کر دیں مجلس۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد۔ صرف ایمان کافی نہیں، عمل ضروری ہے، مگر صرف عمل کافی نہیں۔ اب میری گفتگو کل سے ان سے ہے جو باعمل قوم ہے۔ ہم آپ عزاداری کرنے ہیں، بیٹھے ہیں، مجلس سن رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، نوا کر رہے ہیں، یہ سب ہمارے اعمال ہیں جو عقیدہ ولایت و امامت کا نتیجہ ہے۔ مگر ان اعمال سے اگر ہم کچھ پانا چاہتے ہیں تو کیا، اور جو پانا چاہتے ہیں وہ کیسے پائیں، یہ دو باتیں ہیں جن کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری محنتیں رائے گاں نہ جائیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس سے قرآن مجید میں ایک حکم صاحبان ایمان کو یہ دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والے ایمان والوں، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو، سب کو جہنم سے بچاؤ، اپنوں کو جہنم سے بچاؤ۔ تو جیسے ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ ایک دوسرے کو، اور پھر یہ تو اپنوں کے لیے، فیملی کے لیے، دوسری جگہ کہہ دیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائیں، اچھے کام کریں اور رکے نہ، اپنا ایمان سنبھالیں، اپنا عمل سنواریں، رک نہ جائیں۔ تواصوا بالحق، پھر ایک دوسرے کو حق کا راستہ دکھائیں، وصیت کریں، حق کی راہ دکھائیں، حق کی تاکید کریں، اور مصیبتوں پر، احکام خدا کی اطاعت پر، حرام سے بچنے پر، واجب کو انجام دینے پر، مصیبتوں پر جو آدمی کو صبر اور برداشت کرنا پڑتا ہے اس کی بھی ایک دوسرے کو تلقین کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی راہ دیں۔ جیسے اس وقت ہمیں صبر کی ضرورت ہے، اپنے جذبات پہ صبر کی ضرورت ہے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جو ہماری مذہب کو، ہماری عزاداری کو کے اوپر کسی طرح کا داغ بننے پائے۔ اس پر تو ترک اولا کا داغ بھی نہیں آنا چاہیے، عزاداری حسنین کا غم ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہ ہے کہ عزاداری ایسا عزادار تیار کرتا ہے جو یوں جارحانہ روش اپناتا ہے، یوں جذباتی ہو کے بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، کل اور پرسوں انشاءاللہ جو 2 شبیں اس میں کوشش کروں گا کہ کوشش کی جائے کہ ہم ایک دوسرے کی حفاظت کا انتظام کریں، جیسے قرآن نے کہا خود بھی بچو جہنم سے، اپنوں کو بچاؤ۔ اور قرآن نے کہا کہ سب گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو اچھے بنے، ایمان لائیں، اچھے انسان بنے، اچھے کام کریں، اور دوسروں کو بھی حق کی راہ دکھائیں، حق کا راستہ چلوائیں، اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی صلاحیت دیں، مصیبتوں پہ صبر کی طاقت دینے میں تلقین کریں، مدد کریں۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید میں تیسری جگہ ہم کو چونکایا گیا ہے، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں پروردگار عالم نے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہیے، عالم اسلام سے، مسلمانوں سے، صاحبان ایمان سے، قرآن ماننے والوں سے، ان سے کہیے کہ خالی نمازی، روزے دار، عزادار، حاجی بن کے، ظاہر بن کے مطمئن نہ ہو جائیں، ہوشیار رہیں، ایک خطرہ ان کے لیے اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم بتائیں کہ تمہارے درمیان یہ جو عمل کی دنیا میں ہو، باعمل لوگ ہو، نمازی، روزے دار، حاجی، ظاہر، خدمت گزار،
نیکیاں کرنے والے، مہندی اٹھانے والے، ماتم کرنے والے، جلوس نکالنے والے، نیکی کا جذبہ رکھنے والے، ان سے کہا حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تمہارے درمیان جو اپنے اعمال کی دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں؟ یعنی ایمان کے بعد عمل کی منزل میں آ کے بھی آدمی گھاٹا اٹھا سکتا ہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں بہت کوششیں کی مگر ان کی کوششوں کا رخ غلط ہو گیا اور ان کی کوششیں راہ بھٹک گئی۔ دم لگاتے رہے، پیسہ لگاتے رہے، وقت لگاتے رہے، سب کرتے رہے، مگر سارا زور ادھر لگاتے رہے جو فلاح کا رخ نہیں تھا، نجات کا رخ نہیں تھا۔ وہ سمجھے ہم ادھر دوڑ رہے ہیں جدھر ہم مرکز پہ پہنچ جائیں گے، ٹھکانے پہنچ جائیں گے نجات پہ، مگر ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لہذا ہمیں بعمل بننے کے ساتھ ساتھ چوکنا بھی ہونا ہے کہ ہمارے اعمال ضائع نہ جائیں، ہمارے اعمال خراب نہ ہوں۔ میں اس میں سے ایک جھلکی صرف آپ کو سناؤں کہ ہماری ساری کوششیں، مجلس، ماتم، تعزیہ داری، نماز، روزہ، خدمت خلق، چندہ، کار خیر، تعلیم میں مدد، بیماروں کی مدد، کمزوری کی مدد، یہ ساری چیزیں، ساری کوششیں خطروں کے درمیان ہیں۔ ان خطروں میں سے ایک خطرے کا نام ہے دکھاوا۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، ایک جملہ ہے میں جاتے جاتے سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے بچپن سے ایک تجربہ دیکھا ہوگا کہ جب کمرہ بھر کر کے لیٹیں اور کھڑکیاں بند کر لیں اور تیز دھوپ نکلی ہو تو کھڑکیوں سے جو دھوپ کی دراز آتی ہے اس روشنی میں ذرے اڑتے دکھائی دیتے ہیں جو چمکتے ہیں۔ آپ انہیں چھونے جائیں تو چھوتے نہیں ملتے، انہیں پکڑنے جائیں تو بچپن میں بہت کوشش کی پکڑ لیں مگر نہیں پکڑ پائے، مگر دکھائی دیتے ہیں نا۔ وہ ذرہ جو ہے اس کی قیمت حیثیت پہچانیے، اس کو عربی میں کہتے ہیں ہباء منثور۔ ہبا وہ ذرہ، منثور بکھرا ہوا۔ توجہ دیں، مولا نے فرمایا کہ وہ عمل جس میں جو للہیت اور اخلاص نہ ہو، جو عمل اللہ کے لیے خالص نہ ہو، اللہ کے لیے بھی ہے اور اس کے ساتھ نیک نامی کے لیے بھی ہے، جو عمل خالص اللہ کے لیے نہ ہو، حضور مولا فرماتے ہیں کانا ہباء منثورا، وہ اعمال جہاں ملاوٹ ہو گئی کہ یہ خوش ہو جائیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے، وہ تعریف کریں گے، وہ اچھا آدمی مانیں گے، وہ نمازی مانیں گے، وہ عزادار مانیں گے، وہ گریا کرنا والا مانیں گے، وہ اچھا نوحہ پڑھنے والا مانیں گے، وہ اچھا خطیب مانیں گے۔ جہاں اللہ کے علاوہ کوئی آیا تو تمہارے یہ سارے اعمال ایسے بیکار اور سبک اور بے فائدہ ہو جائیں گے جیسے سورج کی کرن میں چمکتے ہوئے وہ ذرات دکھائی دیتے جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ایسے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لہذا جو دن میرے پاس بچے ہیں ان میں کوشش کروں گا کہ وہ اعمال جو انجام دے رہے ہیں ہم ان سے جو پانا چاہتے ہیں اس کی بھی کوالٹی طے کر لیں کہ ہم کہاں نیچے کی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں اور کہاں اوپر کی چیزوں کو ڈھونڈتے ہی نہیں، جو ہمیں جس کا ہدف ہمارا اپنے اعمال کا ہونا چاہیے، اپنی نمازوں کا، روزے کا، عزاداری کا، مجلس کا، ماتم کا، نظر کا، نیاز کا، فاتحے کا، جو ہمارا ہدف ہونا چاہیے کہ ہم کیا پانا چاہتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہوتا، میں کل عرض کروں گا انشاءاللہ، اور اگر ہوتا بھی ہے تو ہم ویسے کیا کرتے ہیں کہ وہاں تک ہمیں پہنچا سکے۔ یہ دو موضوع رہیں گے میرے انشاءاللہ، اگر اللہ کی طرف سے توفیق شامل حال رہی تو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جو پانا چاہتے ہیں اس کے لیے وہی کوالٹی نبھانا پڑتی ہے۔ اب پانے کی آخری منزل ہے رضا پروردگار، تفصیل کل سناؤں گا۔ آخری منزل جو انسان دنیا میں حاصل کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے وہ ہے اللہ کی رضا، اور اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ سید الشہداء جن کے غم کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے میدان عرفات میں، عرفہ کے دن حج کے دوران میدان عرفات میں جو دعا پڑھی ہے، جو ہم 9 ذی الحجہ کو سب لوگ پڑھتے ہیں، چاہے حج پہ جائیں چاہے نہ جائیں، اس طویل دعا میں اختتامی حصے میں مولا کا ایک جملہ ہے کہ ماذا وجدہ من فقدک، پروردگار جس نے سب کچھ پا لیا، نام بھی، عزت بھی، دولت بھی، اولاد بھی، سب کچھ پا لیا لیکن تجھے نہ پایا، اس نے کچھ نہ پایا۔ وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، مالک جس نے سب کھو دیا، اولاد بھی چلی گئی، گود کے پالے بھی ذبح ہو گئے، پھوپھیوں، بہنوں، بیٹیوں کے سروں سے چادریں بھی چھن گئی، خیمے بھی جل گئے، کانوں کی لویں
پھاڑ پھاڑ کے بندے بھی چھین لیے گئے، انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں بھی اتار لی گئی۔ میدان کربلا میں حسین پہ ظلم زندگی پہ نہیں تھا، بعد شہادت بھی تھا، گھوڑے سے پامال تو کیا ہی گیا تھا، مگر ظالموں نے اس سے پہلے بھی ظلم کیا ہے۔ حسین کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، اتارنا چاہتا نہیں اتار پایا، تمہارے جلدی کے حسین کی انگلی کاٹ کے انگوٹھی اتار لی ہے، جس نے سب کچھ دے دیا، پر انہوں نے کہا اس سے سب چھن گیا، گلا کٹ گیا، گھر لٹ گیا، بچے ذبح ہو گئے، سر کٹ گئے، لاشیں پامال کر دی گئی، سب چھن گیا، مگر تو مل گیا مالک، تو اس سے چھینا کیا ہے، اس نے کھویا کیا ہے؟ یہ پیغام کربلا ہے۔ سب مل جائے وہ نہ ملے تو کچھ نہ ملا، وہ مل جائے سب چھن جائے تو کچھ نہ چھنا۔ بھائی جذبے والے تھے تو پھر انہیں بے باکی تھی، ان میں جذبہ تھا دینے کا۔ ابو الفضل عباس، جن کے غم منانے کے لیے آج کی تاریخ ہمارے بزرگوں نے معین کی ہے، شاید اس لیے کہ آج پیاس کا پہلا دن گزرا ہے، آج سے عباس کی کوششیں تیز ہو جاتی ہے، بار بار جاتے ہیں حملے کر کے پانی لانے کی کوشش، مگر پانی مل نہیں پاتا ہے۔ یہ عباس کون ہے؟ یہ وہ گود کے پالے جنہیں پالا ہی گیا تھا شہادت کے لیے۔ 4 بھائی ہیں، 3 بھائی پہلے بھیجے، 3 جوان بھائیوں کی لاش پہلے عباس نے اٹھائی، تب خود میدان میں گئے ہیں۔ میں نے کہا تم بڑے بھائی ہو، چھوٹے بھائی کاندھا دیں گے، تم چلے جاؤ۔ کہا مجھے معلوم ہے میرا آقا کمر پکڑ کے میرے سرانے آئے گا، میرے آقا کو میری لاش اٹھانے تو میں نہیں دوں گا، لیکن لاش اٹھانے آنا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں اس درد کو جو چھوٹے بھائی کی موت سے بڑے بھائی کے دل پہ بیتتی ہے، اس درد کو میں بھی چکھ لوں۔ یہ عباس کون ہے؟ جن کا وجود اسی تمنا سے تھا کہ ایک میرے بچہ ہو جو کربلا میں کام آئے۔ علی کے دماغ میں سوال ہے، علی یہ منصوبہ کر چکے، اس کا انتظام کر چکے ہیں۔ سن 40 ہجری 21 رمضان کی صبح ہے، 21 رمضان کی صبح ہے، سن 40 ہجری ہے۔ عباس کی عمر 10-11 سال کے درمیان ہے۔ علی ٹمٹماتی ہوئی چراغ کی روشنی میں زندگی کے آخری لمحات طے کر رہے ہیں۔ زہر کا اثر اتنا پھیلا ہے پورے بدن میں کہ پورا بدن پیلا اور زرد ہے۔ تمام شہداء میں اور مولا کی شہادتوں میں جو فاصلہ ہے، ان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ طویل ترین درد کی مدت بظاہر مولا علی نے 3 دن کی مدت 21 رمضان سے 23 رمضان کی صبح تک سر پہ شدید زخم ہے اور بدن میں پھیلا ہوا درد ہے، اور اتنا درد ہے کہ کبھی علی پیروں کو سمیٹ لیتے ہیں، کبھی پھیلا دیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو سمیٹ لیتے ہیں، کبھی پھیلا دیتے ہیں، کبھی غش آ کے آنکھیں بند ہو جاتی، کبھی کھل جاتی ہیں۔ اہل حرم گھیرے، گھر والے گھیرے ہوئے کھڑے ہیں، بچے، بیویاں، عزیز، خادم۔ ایک مرتبہ علی نے آنکھیں کھولی، طاقت جمع کی کہ سب کو جمع کرو، جمع ہوئے سب گھر والے۔ امام حسن کو بلایا، قریب لائے، کہا بابا دنیا سے جا رہا ہے، یہ کنبہ تمہارے حوالے ہے۔ پھر ایک ایک کو بلا کے امام کے حوالے کرنا شروع کیا، دیکھو ان کا خیال رکھنا، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہاری بہن ہے۔ سب کو ایک ایک کے حوالے امام حسن کے کیا، ہاتھوں میں ہاتھ دیتے جاتے ہیں، تاکید کرتے جاتے ہیں، امام ذمہ داری لیتے جاتے ہیں، سارے نام آتے جا رہے ہیں۔ اسی حجرے میں ایک گوشے میں ایک 10-11 سال کا بچہ سر جھکائے کھڑا ہے، انتظار میں کہ میرا نام بھی ابھی لیا جائے گا، مجھے بھی آقا حسن کے حوالے کیا جائے گا، مگر علی بولتے بولتے چپ ہو گئے۔ آپ سمجھے کون ہے؟ یہ ابو الفضل عباس ہے، سر جھکائے کھڑے ہیں کہ میرا نام آئے، مجھے بھی آقا کے حوالے کیا جائے۔ امام جب چپ ہو گئے، ایک مرتبہ شدت سے بے چین ہو کے جناب فاطمہ ام البنین کے پاس آئے، اماں کے ہاتھوں کو چھولا، اماں بابا نے سب کو حوالے کر دیا آقا کے، ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہم سے کیا خطا ہو گئی؟ ہم سے کیا خطا ہو گئی ہے بھئی، یوں ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ام البنین آگے بڑھی، مولا علی کے پایتی بیٹھی، تلووں سے چادر کو ہٹایا، آنکھوں کو ملنا شروع کیا، آنکھیں کھولی، ام البنین کیا ہے؟ ہاتھ جوڑے کا آقا اس سے کیا خطا ہوئی اس غلام سے کہ آپ نے سب کو حوالے کیا ہے اور امام کے، اور اس کو یوں ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ امام نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، آواز دی حسین میرے پاس آؤ۔ جوان حسین نزدیک آئے، کم سن عباس کو بلایا، عباس نزدیک آؤ۔ عباس کے چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں کو لے کے جوان بھیا کے ہاتھوں میں دیا،
سب حسن کے حوالے، یہ تمہارے حوالے، میں نہیں جانتا۔ 21 رمضان کو یہ دونوں ہاتھ بابا کے ہاتھوں میں آئے تھے۔ جب فرات کے کنارے سے آخری آواز آئی، آخری سلام، اور حسین چلے قبر کو پکڑے ہوئے مرثیہ پڑھتے ہوئے، تمہاری موت نے قبر کو توڑ دیا۔ اب جو آنکھیں چین سے سوتی تھی وہ بے چین ہوں گی، اور جو تمہارے خوف سے بے چین رہتی تھی وہ چین سے سوئیں گی۔ مرثیہ پڑھ دے، قبر پکڑے چلے، علی اکبر ساتھ ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے کو اکبر نے روکا، کیا ہے؟ کہا بابا یہ ہاتھ کٹا ہوا چچا کا ہے۔ ہاتھ اٹھایا، آگے بڑھے، دوسرا ہاتھ اٹھایا۔ آپ نے کبھی سوچا عباس کا ایک ہاتھ کٹا، پھر دوسرا ہاتھ کٹا، پھر خیموں کی طرف عباس بڑھے تو عباس کی لاش پہلے کیوں نہ ملی، ہاتھ پہلے کیوں ملے؟ وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے، جب دونوں ہاتھ کٹے مشکیزہ بچہ تھا، گھوڑے کو خیموں کی طرف دوڑاتے رہے، مگر جب مشکیزہ چھن گیا تو پیروں کی طاقت سے گھوڑے کو موڑ لیا تھا، بغیر پانی کے نہ جائیں گے۔ ہاتھوں کو لے کے کلیجے سے لگا کے عباس کے سرانے پہنچے۔ شاید منظر یاد آیا ہو، کوفے کا رخ کر کے کہا ہو بابا شرمندہ ہوں، جو ہاتھ میرے حوالے کیے تھے وہ کاٹ ڈالے گئے اور میں نہ بچا سکا۔ اجرکم اللہ۔ بوڑھا بھیا جوان بھیا کے سرانے آ کے بیٹھ گیا، سر اٹھا کے گود میں رکھا، کہا بھیا کیا حال ہے؟ اللہ وہ دن کسی کو نہ دکھائے۔ بھیا کیا حال ہے؟ کہا آقا آپ اتنا میں بہتر جانتے ہیں، سر پہ گرز پڑا ہے، خون بہ کے ایک آنکھ میں بھر گیا ہے، دوسرے آنکھ میں تیر لگا ہے۔ آنکھ کا تیر تو دیکھنے نہیں دے گا، مگر جو خون ہے اسے صاف کر دیجئے، جاتے جاتے آپ کی زیارت کر لوں۔ اور آقا میں وعدہ کر کے آیا تھا پانی لاؤں گا، پانی نہیں لے جا سکا، میں اپنی بھتیجی سے شرمندہ ہوں، میرے لاش کو لے جائیے گا۔ ظاہراً یہ عذر تھا بہن سے بھتیجی سے شرمندہ ہونے کا، مگر عباس یہ بھی شاید چاہتے تھے کہ میرے بوڑھے بھائی کو جس کی کمر ٹوٹ گئی ہے میرا لاشا نہ اٹھانا پڑے۔ اپنی وصیت عباس سے کر لی۔ حسین نے خون پوچھا، عباس نے بھیا کے چہرے کی زیارت کی۔ بچپن سے خطبہ سے سنتے آئے ہیں، چاہے کیفیت حال ہو چاہے تحریر ہو۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے بھیا تم نے جو فرمائش کی میں نے پوری کر دی، تمہاری لاش کو آدھا کے درمیان چھوڑ کے بھی چلا جاؤں گا، تمہاری فرمائش پوری کروں گا، مگر میرے بھیا میری بھی ایک تمنا پوری کر دو۔ کہا آقا وہ تمنا کیا ہے؟ کہا میرے بھیا تم نے جب سے آنکھ کھولی مجھے آقا کہہ کے پکارا، کبھی بھائی کہہ کے پکارا، جاتے جاتے ایک مرتبہ بھیا کہہ کے پکار لو۔ عباس کے لبوں پہ آواز آئی، خویا میرے بھیا۔ جوان نے بھائی کے گود میں دم توڑ دیا، لاش کو چھوڑا، علم لے کے آئے، بچوں نے حلقے میں لے لیا، علم آیا ہے، علمدار نہ آیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین